السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ عز وجل داء الا انزل له دواء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی بیماریاں پیدا کی ہیں ان کی دوا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگرچہ ڈھونڈنے والے اس دوا کو نہ پائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج یا اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ جو بھی بیماری اللہ نے پیدا کیا اس کی دوا بھی اللہ نے ساتھ ہی اس کے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، بیماری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ بیماری جو ہمارے جسم کو لاحق ہوتی ہے، جس کا تعلق صرف اور صرف ہمارے جسم سے ہوتا ہے، جس کا ہم علاج کرتے ہیں، دوا لیتے ہیں، پھر وہ دوا پھر اللہ کی اجازت سے اس سے ہمیں شفا ملتا ہے۔ لیکن دوسری بیماری وہ ہے جو ہماری روح کو لاحق ہوتی ہے۔ دوسری بیماری ہمارے روح کو لاحق ہوتی ہے، اس کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہوتا ہے، جس کا علاج یا جس کی دوا بہت کم ہی لوگ لیتے ہیں۔ جسم کی بیماری کا علاج، جسم کی بیماری کی دوا، یہ دوائیں ہیں جسے ہم لیتے ہیں بیماری کے وقت، لیکن روح کی بیماری کی دوا اللہ نے توبہ اور استغفار کو بنایا ہے، کیونکہ روح کی بیماری گناہ اور معصیت ہے۔ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا یہ روح کی بیماری ہے۔ معصیت، گناہ، فواحش کا ارتکاب جب ہم کرتے ہیں تو ہماری روح بیمار ہوتی ہے، اور اس کی دوا جو ہے استغفار ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ استغفار کہتے ہیں کہ اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے اس کی معافی مانگنا، اللہ کے عفو و مغفرت طلب کرنا، اسے استغفار کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے استغفار اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والوں کی تعریف طرح طرح سے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، یعنی استغفار طلب کرنے والے سحر کے وقت۔ اللہ نے اس صورت میں استغفار طلب کرنے والوں کی تعریف کی ہے، خصوصاً سحر کے وقت۔ سحر کا وقت اس وقت کو کہتے ہیں کہ مغرب سے لے کر فجر تک رات کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو آخری تیسرا حصہ جو ہے فجر سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے، اسے سحر کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت ہمارے توبہ اور استغفار کو ضرور قبول کرتا ہے۔ زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری دعا یا توبہ یا استغفار اللہ رب العزت قبول کر لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اس جرم کا ارتکاب کیا، اور بعد میں وہ لوگ نادم ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنے جرم کا اعتراف کیا، اقرار کیا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے طلب کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کی دعا زیادہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اس لیے آپ ہمارے اس گناہ کا جو ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا، ہمارے اس گناہ کی مغفرت اور عفو اللہ سے طلب کیجئے، ہمارے لیے آپ استغفار کر دیجئے، اللہ سے طلب کیجئے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت ان کے لیے توبہ، اسی وقت ان کے لیے معافی یا استغفار اللہ سے طلب نہیں کیا، بلکہ دوسرے وقت کے لیے ٹال دیا، کہا سوف استغفر لکم ربی، یعنی میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار طلب کروں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مغفرت اور اس استغفار کے طلب کو سحر کے وقت کے لیے ٹال دیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے دن کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام سے طلب کیا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے ان کے توبہ کو سحر کے وقت کے لیے ٹال دیا تھا کہ جب سحر کا وقت ہوگا، رات ہوگی، رات ختم ہونے کے قریب ہوگی اور فجر سے پہلے کا ٹائم ہوگا، اس وقت میں تمہارے لیے توبہ اللہ سے طلب کروں گا۔
توبہ استغفار کی فضیلت ہر وقت ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ کے پاس خالی وقت رہے، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیے۔ یہ لیکن خصوصاً سحر کے وقت اس کی قبولیت کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص برا کام کرتا ہے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اور اپنے نافرمانیاں اور گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اسے توبہ کی جب توفیق ہوتی ہے، وہ اور اللہ کے سامنے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر معافی مانگنا چاہتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو ایسا نہیں کہ اللہ اس کے جرم کو معاف نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا پاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس پر رحم کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار، گناہوں سے توبہ اور استغفار ایک ایسی خصلت ہے جو دنیاوی بلاؤں کو بھی ٹال دیتی ہے، اور ایسا کرنے والے کی دعا اللہ کے یہاں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، دوسرے شخص کے مقابلے میں جو گناہ میں ہر وقت لت پت رہتا ہے اور اپنے گناہوں پر اس کو شرمندگی اور اس کو کوئی ندامت نہیں محسوس ہوتی ہے، اس شخص کے مقابلے میں اللہ رب العزت توبہ اور استغفار کرنے والے شخص کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور توبہ اور استغفار کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس استغفار کے ذریعے دنیاوی مصیبتوں کو بھی اس شخص سے ہٹا دیتا ہے، اور اس کی جائز اور حلال تمناؤں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی پوری کر دیتا ہے، اسے محروم نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں توبہ اور دیکھیں گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، انسان خطا اور نیک عمل کا مرکب ہے، انسان کے اندر غلطی کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی دونوں قسم کی صلاحیت اللہ رب العزت نے انسان کے فطرت میں رکھ دیا ہے، اس لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے خطا نہ واقع ہوتی ہو سوائے انبیاء کرام کے، کیونکہ تمام انبیاء و رسول اللہ کے جو بھی ہیں معصوم عن الخطا ہے، اللہ نے ان کو گناہوں سے بچا رکھا ہے، لیکن غیر نبی غیر رسول سے یہ چیز بالکل بعید نہیں کہ اسے خطا نہ ہو، اس سے ہر حال میں یقیناً گناہ ہوگا، خطا ہوگی، لیکن اس سے بھی بری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر اٹل رہے، اپنے گناہوں پر ڈٹا رہے، اسے چھوڑنے کی اسے کوئی فکر نہ ہو، اور اللہ کے سامنے وہ نادم و شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے۔ یہ اصل جرم ہے گناہ کا، کیونکہ جب انسان خطا کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اسے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ اس کا اصل جرم ہے، اور یہ چیز اصل میں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ توبہ اور استغفار تمام انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے جو کہ معصومین عن الخطا تھے، ان سے اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے اور خطاؤں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے مارنے سے ایک شخص کا قتل ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کیا اور کہا رب انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے، فغفر لہ، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس قتل کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنی قوم کو وہ حکم دیتے ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں کہ گناہ تو تم بہت کرتے ہو اور بہت گناہ کر لیا، لیکن وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب اللہ سے مغفرت طلب کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اس کے سامنے توبہ کر لو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اپنے گناہوں کی جو تم نے اللہ کے ساتھ آج تک شرک کیا، کفر کیا،
قتل کیا، زنا کیا، تمام قسم کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے آئے، اس پر تم اللہ سے آج معافی مانگ لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان تسرہ صحیفتہ فلیکثر فیہا الاستغفار، کہ قیامت کے دن جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے نامے اعمال کو دیکھے تو وہاں وہ خوش ہو جائے، یعنی اسے اللہ کی مغفرت اور اللہ کا عفو ملے، جنت میں داخلہ ملے، اللہ اسے عذابوں سے طرح طرح کے عذاب سے بچا لے، فَلْيُكْثِرْ فِيهَا الاستغفار، تو اپنے نامے اعمال میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کو بھرے، اپنی زبان سے توبہ و استغفار کرے، اور اپنے دل میں اپنے گناہوں پر نادم ہو، اور اپنے دل میں یہ عزم کرے انسان کہ آئندہ ان گناہوں کی طرف وہ نہیں لوٹے گا، اگرچہ اس سے بعد میں انسانی تقاضا کی بنیاد پر وہ گناہ پھر سے ہو جائے، لیکن اس توبہ کے وقت اس بات کا عزم ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ انسان اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ تو اس سے اللہ رب العزت ہمارے تمام دنیاوی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس سے ہماری آخرت میں جو عذاب ملنے والی ہے وہ سب کی سب اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 2 امان اس امت کے لیے رکھے ہیں، اللہ نے اس امت کے لیے 2 امان رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ 2 چیزیں ہماری امت میں پائی جائیں گی، اللہ رب العزت ہماری امت کو عذاب نہیں دے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کو کسی بھی امت میں، کسی بھی قوم میں جب تک اس قوم کے نبی موجود ہوتے، اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب نہیں ڈالتا، عذاب سے پہلے اللہ رب العزت اس نبی کو وہاں سے باہر نکال لیتے، پھر اس قوم کو عذاب دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں، آپ کے اپنی امت کے درمیان چاہے جتنا گناہ ہماری امت کرے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام مخلوق کے لیے میں نے تم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ کے عذاب کو ختم کرنے، اللہ کا عذاب نہ دینے کا سبب ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں موجود تھے، اس وقت تک عذاب اللہ نے نہیں دیا کسی کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن میں ہمیشہ تو نہیں رہوں گا، قیامت تک اپنی امت میں زندہ نہیں رہوں گا، اس لیے جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، جب میری وفات ہو جائے گی تو میں اپنی امت کے درمیان استغفار اپنی امت کے درمیان چھوڑ جاؤں گا کہ اگرچہ وہ گناہ کریں گے لیکن اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر جب تک وہ استغفار طلب کریں گے اللہ سے، تب تک اللہ رب العزت قیامت تک اس خصلت کو میں چھوڑ جاؤں گا، اس امان کو، تب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں میری امت کی پکڑ اور اس پر عذاب نہیں بھیجے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی تمام گناہ استغفار کی برکت سے معاف ہو جائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل 4 ائمہ 4 میں سے ایک امام ہیں جن کے مسلک کی لوگ تقلید کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کہیں دور دراز سفر میں جا رہے تھے، بہت زیادہ کمزور تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات نمایاں تھے۔ ایک جگہ بارش ہونے لگی، سخت بارش ہونے لگی، موسلا دھار، ایک کمزور ضعیف بوڑھے آدمی کہاں جائیں؟ سوچا کہ راستے میں ایک مسجد تھی، سوچا چلو اس مسجد میں آج رات گزار لیتے ہیں، پھر اس کے بعد صبح ہوگی جب تو ہم اپنا آگے کا راستہ طے کریں گے، آگے کا سفر جاری رکھیں گے۔ جب اس مسجد میں داخل ہونے لگے سونے کے لیے تاکہ رات کسی طرح سے گزر جائے، تو اس مسجد کے گیٹ مین نے، اس کے دربان نے
حضرت امام احمد بن حنبل کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا، بولا کہ تم اس مسجد میں رات نہیں گزار سکتے ہو، ذرا سی اس نے رحم نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ چلو مسجد کے باہر ہی سو جاتے ہیں، یہاں کچھ محفوظ جگہ معلوم ہوتی ہے، یہیں سو جاتے ہیں۔ تو جب وہاں سو گئے، لیٹ گئے، تو اس دربان نے، اس گیٹ مین نے ان کا پیر پکڑ کر ان کو کھینچنا شروع کیا تاکہ وہ ان کو دور پہنچائے، مسجد کے قریب بھی وہ نہ سونے پائے۔ جب ان کو وہ شخص گھسیٹ رہا تھا تو ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا جس کا کام تھا روٹی بنانا، نان بائی تھا جس کا کام تھا روٹی بنانا رات میں، اور دن میں وہ شخص روٹی بیچتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مسجد کا دربان، مسجد کا گیٹ مین بڑی بے رحمی سے ایک ضعیف اور بزرگ اللہ کے بندے کو جو ہے اس طرح سے گھسیٹ رہا ہے سڑک پر، تو اس نے اس کو منع کیا اور امام احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ رات گزار لیجئے، ہم آپ کے سونے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو رات گزارنا مقصد تھا، وہ اس کے ساتھ چل دیے۔ اس نے بہت ہی آپ کی عزت کی اور کھانا کھلایا اور اچھا صاف ستھرا بستر لگا دیا، اور اس نے کہا کہ آپ اس پہ سو جائیں اور میں چل رہا ہوں اپنے کام کی طرف، کیونکہ رات کو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے روٹی بنانا اور دن میں اس کو بیچنا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل لیٹ گئے اور دیکھا کہ وہ شخص روٹی بنا رہا ہے، اور روٹی بناتے بناتے وہ جب تک وہ اپنا آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ، اللہ سے توبہ اور استغفار مکمل اس کی زبان پر جاری ہے، بلا رکے وہ اللہ سے استغفار کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم روٹی بنا رہے ہو، آٹا گوندھ رہے ہو، اور اللہ بغیر رکے ہوئے اللہ سے استغفار اتنی کثرت سے کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آخر اس کا بدلہ تمہیں، اس کا پھل کیا ملتا ہے تمہیں جو اتنی محنت ایک طرف سے جو ہے جسمانی محنت کر رہے ہو، روٹی بنا رہے ہو، آٹا گوندھ، اور دوسری طرف استغفار بھی جاری ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو استغفار کی فضیلت اچھی طرح پتہ تھی، لیکن اس کا ٹیسٹ، اس کا امتحان لینے کے لیے آپ نے اس سے پوچھا کہ آخر اس کا بدلہ تمہیں کیا ملتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے دنیا ہی میں جب بھی میں روٹی بناتا ہوں، آٹا گوندھتا ہوں، میری زبان پر پوری رات استغفار، استغفر اللہ من کل ذنب، یعنی میں اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں تمام گناہوں سے، یہ جملہ میری زبان پر پوری رات جاری رہتا ہے، اور اس کا پھل، اس کا بدلہ مجھے یہ ملا ہے اس دنیا میں کہ جو بھی دعا میں نے اللہ سے آج تک مانگی ہے، اللہ نے کسی دعا کو میری آج تک رد نہیں کیا ہے سوائے ایک دعا کے۔ اللہ نے آج تک میری ایک دعا کو قبول نہیں کیا ہے، باقی اپنی زندگی میں کوئی دعا مجھے ایسی نہیں یاد ہے کہ جو میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے قبول نہ کیا ہو۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ آخر وہ کون سی دعا ہے جسے اللہ نے آج تک تمہاری جو ہے قبول نہیں کیا ہے اور باقی تمام دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا؟ اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، میری اللہ سے ایک امید ہے کہ موت آنے سے پہلے ایک بار مجھے امام احمد بن حنبل سے اللہ رب العزت ملاقات کرا دے، ایک بار اللہ تعالیٰ موت آنے سے پہلے امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ امام احمد بن حنبل نے اس سے فرمایا اور کہا کہ لو تمہاری یہ بھی دعا اللہ نے قبول کر لی، تمہاری اس دعا اور تمہارے اس استغفار نے ہی مجھے یہاں تک گھسیٹ کر اور کھینچ کر تم تک پہنچایا ہے، میں ہی امام احمد ہوں، تمہاری اس دعا کو بھی اللہ نے آج قبول کر لیا۔ تو دوستو، توبہ اور استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ توبہ اور استغفار صرف آخرت کے عذاب ہی کو ختم کرنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ دنیاوی مصیبتوں اور بلاؤں اور تمام دعاؤں کی قبولیت اور تمام قسم کی برکتوں کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ ہمارے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے۔ دوستو،
اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔